الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں، مقدس گھڑیوں میں رحمتوں والے اور برکتوں والے لمحات کے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم، فضل، اپنی رحمت، اپنا احسان شامل حال فرمائے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج ایک اور اہم ٹاپک، ایک اہم مضمون کے ساتھ آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق نقشبندی وہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج تھوڑا سا پروگرام جو ہے ہٹ کے کریں گے۔ آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے حافظ محمد نعمان صاحب۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ آپ ان کی نعت سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ دل کے اندر لذت اور سرور پیدا ہوگا۔ تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں۔ کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں، کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں، میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں۔ چپ چاپ میں مدینے یہ سوچ کر کھڑا ہوں، یہ سوچ کر کھڑا ہوں، چپ چاپ میں مدینے 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 یہ سوچ کر کھڑا ہوں، مانگے گا کیا دیوانہ سرکار جانتے ہیں، مانگے گا کیا دیوانہ سرکار جانتے ہیں، میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں۔ خاموش اس لیے تھے حیدر کا تھا عقیدہ، حیدر کا تھا عقیدہ، سورج کو مور لانا سرکار جانتے ہیں، سورج کو مور لانا سرکار جانتے ہیں، کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں، جرموں پہ بھی ہوں نادم لیکن میں مطمئن ہوں، لیکن میں مطمئن ہوں، بدکار کو چھڑانا سرکار جانتے ہیں، بدکار کو چھڑانا سرکار جانتے ہیں، میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں، یہاں سب طرف رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں، لیکن کب کس کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں، کب کس کو ہے بلانا سرکار جانتے ہیں،
کیا حال دل سنانا سرکار جانتے ہیں، میرے درد کا فسانہ سرکار جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، کیوں؟ جب ذکر ہو رہا ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جب کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہوں، چاہے وہ نعت کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ نثر کی شکل کے اندر ہوں، تو جو محبت کرنے والے ہیں، اہل محبت ہیں، اہل پیار ہیں، اہل عشق ہیں، ان کا جو وتیرہ ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر ہوتا رہے اور ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے رہیں، یقیناً دل کو راحت اور سکون پہنچا ہوگا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آج ہے پہلا غزوہ جو بدر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، آج اس کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس کے اندر مسلمانوں کے جو ایمانی قوت اور طاقت تھی اس کا ذکر کریں گے، اور کیا وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ پیش آیا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات اور جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے، جو اس غزوہ کے اندر جن کا اظہار ہوا ہے، ہم ان کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تذکرہ کرتے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، میرے کریم آقا علیہ السلام کی 53 سالہ مکی زندگی ہے۔ 40 سال وہ ہے جب آپ نے نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا، وہ زندگی آپ نے سامنے گزاری، اور ہر جاننے والا، ہر پہچاننے والا وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پہچانتا تھا۔ جب بھی بات ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان صادق اور امین کے لقب سے تھی۔ پھر جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ ناظرین اکرام وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اب وہی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام مکہ کے اندر پیغام حق سنا رہے ہیں، لیکن ہر قدم پر جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، ہر قدم پر تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آج ہمارے پاس دین جو ہے بڑے آسانی کے ساتھ پہنچا ہے، اور آج ہم پھر بھی دین سے ہم کہتے ہیں بڑی مشکل ہے دین کے اندر، ہم کہتے ہیں دین کے اندر بڑی مشکل ہے۔ ناظرین اکرام، ذرا وہ تصور کیجئے، جب 3 سال کا عرصہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے شیب ابی طالب کے اندر گزارا ہے، جب آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی جا رہی، کھانا میسر نہیں کیا جا رہا، درختوں کے پتے کھا کر، چھلکے کھا کے، چمڑا جو ہے اس کو پانی کے اندر بھگو کر وہ کھایا جا رہا ہے، لیکن ثابت قدمی کتنی ہے؟ دین متین سے واپس ایک قدم بھی نہیں لگ سکتا ہے، اور یہ گلہ اور شکوہ بھی نہیں ہوا کہ یا اللہ میں تیرے دین کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، وہ لمحے بھی تو ذہن کے اندر لے کر آئے جب میرے کریم آقا علیہ السلام طائف کی وادی کے اندر پیغام حق سنانے کے لیے گئے ہیں، دین کا پیغام سنانے کے لیے گئے ہیں، تو پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ محلے کے اوباش لڑکوں کو، بستی کے اوباش لڑکوں کو ان کے ہاتھوں میں کنکریاں دے کر، پتھر دے کر میرے کریم آقا علیہ السلام کے رستے کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام پر وہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ آپ کا نالین پاک خون سے بھر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، وہ پھر آپ کو اٹھا دیتے ہیں۔ وہ صبر کیجئے، وہ ذرا خیال کیجئے، اور آج اپنی زندگی کے اندر بھی غور و فکر کیجئے کہ آج ہم کتنی ہمیں سہولتیں مل گئی ہیں، کتنی آسائشیں ہمارے لیے ہیں، کتنی آسانیاں ہمارے لیے ہیں، اور وہ تصور بھی اپنے ذہن کے اندر لائیے کہ طائف کی وادی کا، اور لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام اور مرتبے پر، آپ کی عظمت پر قربان جائے، آقا علیہ السلام جب باہر نکلے ہیں تو فرشتے حضرت بات لمبی ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر بدعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو تباہ برباد کر دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھائے ہیں تو کیا دعا مانگی جا رہی ہے؟ یا اللہ، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، میں ان کا کتنا خیر خواہ، یقیناً یہ تو نہیں جانتے، ان میں سے نہیں تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے مددگار ہونے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مکہ کے شہر کے اندر جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، آج وہ لمحے بھی آ گئے ہیں جب آقا علیہ السلام کو شہر سے نکلنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ میرے قریب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیب آئے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر بھی لوگوں نے آرام اور سکھ اور چین کے ساتھ رہنے نہیں دیا۔ پھر میرے رب کا پیغام بھی آ گیا، اے محبوب، اب ساری زندگی سر جھکا کے جینے کا وقت گزر چکا ہے، اب کفار کا مقابلہ ڈٹ کر کیجئے، تمہارا کام ہے ان کے مقابلے میں نکلنا، دیکھنا میں رب ذوالجلال پھر تمہاری کیسی مدد کرتا ہوں۔
تو ناظرین اکرام، آج ہم غزوہ بدر کا مسلسل ذکر کریں گے، آپ کے کمالات، آپ کی عظمتیں اور مسلمانوں کا جو جذبہ ایمانی تھا اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ تو میرے ساتھ میرے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے۔ تو حضرت صاحب، جتنی بھی گفتگو کی جائے، یہ کسی بھی ٹاپک کو انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا مکمل طور پر۔ تو اس کی جو غزوہ بدر کے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، کیا سی ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ بدر جو ہے یہ واقع رونما ہوا؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر طور پر جو ہے وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان مبارک کے ان مقدس ایام میں اس وقت ہم 17 رمضان مبارک پیش آنے والے حق و باطل کی اس معرکہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس سے اسلام کو اللہ نے عزت اور عظمت عطا فرمائی، حق واضح ہو گیا اور باطل بھی ظاہر ہو گیا۔ اسے یوم الفرقان کے نام سے اس دن کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو یہ ہے مختصر ہم بیان کرتے ہیں، جیسے آپ نے بیان کیا کہ یہ تفسیر طلب ہے، لیکن ہم ان لمحوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے اس ذکر کو چھیڑے بیٹھے ہیں۔ ہجرت کا 70واں مہینہ ہے۔ اس کے شروع میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جہش کو 8 یا 12 آدمیوں کی جو مہاجرین کی جماعت تھی، ساتھ ان کے دے کے ایک سر بمہر نامہ، ایک خط تھا جو ان کو دیا، ایک رکا دیا، فرمایا مدینہ منورہ سے نخلہ کی طرف چلے جاؤ۔ یہ مقام نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، اور فرمایا کہ یہ جب 2 دن کا سفر کر لو تو اس خط کو کھول کر پڑھنا، جو مضمون اس کے اندر لکھا ہو۔ فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا، اس تحریر کو پڑھنا اور اس کے مضمون کے مطابق عمل کرنا، اور ساتھ چلنے کے لیے ساتھیوں کو مجبور نہیں کرنا، باخوشی جو کہ ساتھ چل پڑے تو ٹھیک ہے۔ تم آگے بڑھتے ہوئے مقام نخلہ تک جانا، وہاں پہنچ کر قریش کے جو حالات ہیں ان کی ٹو لگاؤ اور ہمیں ان کے حالات کی خبر دو۔ چنانچہ مختصر یہ چلے اور اس جگہ پہنچے تو وہاں قریش کا اونٹوں کا تجارتی قافلہ جو طائف سے سامان لے کر آ رہا تھا ان کے قریب ہی اترا، یعنی ٹھہرا۔ تو اس قافلے میں عمر بن حضرمی، عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ اور دیگر لوگ تھے۔ قافلے والے اور یہ مسلمان جو تھے، آخر ان کے ساتھ جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی۔ تو اس جنگ میں کافر مارے گئے۔ عمر یہ بن جو حضرمی ہے، یہ بڑا با اثر آدمی تھا، یہ مارا گیا۔ 2 بندے قیدی بن گئے، کچھ بھاگ گئے، اور سامان ان کا جو تھا وہ مال غنیمت کے طور پہ سمیٹ کے یہ جو صحابہ تھے یہ واپس مدینہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ یہ مال غنیمت پیش کیا گیا، قیدی پیش کیے گئے۔ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت یہ تھا، اور سب سے پہلا مسلمانوں کیا تھا جو آدمی قتل ہوا، یہ عمر بن حضرمی تھا۔ اور یہ جو 2 بندے قیدی ہوئے یہ مسلمانوں کے اسلام کی تاریخ میں پہلے قیدی تھے جو مسلمانوں نے قید کیے تھے۔ ایک تو یہ تھا سبب کہ عمر بن حضرمی جو اتنا باثر آدمی تھا یہ مارا گیا اور قافلے کا مال لوٹا گیا، یہ ان کو تکلیف تھی۔ دوسرا، اس کیونکہ سریہ میں حضرت عبداللہ بن جہش کیونکہ اس قافلے کو لے کے آئے تھے،
تو اس لڑائی کے بعد انہیں امیر المومنین کا لقب دیا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے جو لقب امیر المومنین کا تھا یہ عبداللہ بن جہش کو دیا گیا۔ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے امیر المومنین کا لقب ان کو ملا، اصل میں وہ خلفائے راشدین کی صف میں سب سے پہلے جو لقب امیر المومنین کا اختیار کیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار کیا۔ اچھا، دوسرا سبب یہ تھا، ایک تو یہ عمر بن حضرمی کا قتل تھا، دوسرا ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف سے واپس آ رہا تھا جس کی خبر نبی پاک کو پہنچ گئی تھی، تو اس قافلے کو روکنے کے لیے نبی پاک صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ ابو سفیان کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ محمد مصطفیٰ میرے قافلے کو روکنے کے لیے راستے میں انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ایک آدمی کو کچھ پیسے دے کے اس نے پیغام بھیجا مکے کہ تم میری مدد کے لیے آؤ۔ قریش مکہ کو اس نے بلایا، لیکن اس نے اس کے ساتھ ایک تدبیر بھی اختیار کی کہ جہاں اس کو پتہ تھا کہ مجھے روکا جائے گا، اس نے وہاں سے اپنا راستہ بدلا اور ساحل سمندر کی پہ یعنی پٹی پہ وہ چلتا ہوا وہاں مسلمانوں کے علاقے سے نکل گیا۔ جب وہ خطرے سے نکل گیا اس نے پیغام بھیجا کہ میں نکل آیا ہوں، تم لوگ نہ ہو، لیکن وہ لوگ بھی اپنا آنکھوں کے قافلہ لے کے چل پڑے تھے۔ وہ راستے میں آئے، انہیں جب یہ پیغام ملا کہ تم لوگ نہ ہو تو ابو جہل نے کہا کیونکہ اب ہم آ چکے ہیں تو اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آگے چل کے ٹھہرتے ہیں، ہم جشن منائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے، میوزک سنیں گے، گانے سنیں گے، اور تاکہ عرب کے جو قبائل ہیں ان پہ ہمارا رعب اور اثر قائم ہو جائے گا۔ تو وہ جشن کے لیے رک گئے۔ اصل میں کفار نے بہت سارا مال جمع کر کے ابو سفیان کو دیا کہ تو شام سے اسلحہ لے کے آ تاکہ ہم اسلام کو ختم کریں۔ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ اسلحہ لے کے آ رہا تھا، تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا۔ اس وقت بھی اور آج بھی بین الاقوامی یہ قانون ہے کہ جب اسلحہ تمہارے علاقے سے گزر رہا ہو اور تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ اسلحہ تمہارے خلاف استعمال ہوگا تو تم اس اسلحے کو ضبط کرنے کا تمہیں اختیار ہے۔ تو ابو سفیان وہ اسلحہ لے کے آ رہا تھا جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا، تو نبی پاک کو پتہ چل گیا تھا۔ اس لیے اس وقت کا بھی قانون تھا، آج بھی قانون ہے۔ حضور نے اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے اس قافلے کو روکنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ باہر نکلے۔ پھر یہ جنگ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کی مطلب کہ یہ حکمت کے تحت اللہ کی یہ غزوہ جو بدر کا مارکہ پیش آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین اکرام، ہم ذکر کر رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں کہ کون سے وہ اسباب تھے، کون سے وہ محرکات تھے جس کی وجہ سے غزوہ بدر جو ہے رونما ہوگا، اور پھر صحابہ اکرام کا جذبہ کیا تھا، جوش کیا تھا۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر صحابہ کا جو ایمانی جذبہ تھا، جوش یا ولولہ تھا، اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، جہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پھر میں دوبارہ آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ذکر ہو رہا ہے غزوہ بدر کے بارے میں کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی ایسی وجوہات تھی جس کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ اب مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی، مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی کہ جو غزوہ بدر کے اندر نکلے ہیں، تو یہ تعداد جو مسلمانوں کی تھی وہ 313 تھی، اور پھر جو ساز و سامان تھا وہ بھی چند گنتی کے اونٹ اور چند گنتی کے گھوڑے تھے، اور نہ کسی کے پاس پوری زرہ تھی، سارے قافلے کے پاس نہ تلواریں تھیں نہ نیزے تھے، وہ بھی گنتی کے تھے کہ جو لے کر مدینہ کے تاجدار کے غلام مدینہ طیبہ سے مقام بدر کی طرف نکلے ہیں۔ لیکن وہ کیا شان تھی، وہ کیا مقام اور کیا مرتبہ تھا جب محمد رسول اللہ کے غلام جو ہے پہلی مرتبہ کفر کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، اور وہ جوش کیا تھا، وہ جذبہ کیا تھا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی فکر نہیں تھی ہمارا کیا بنے گا، اور پھر یہ بھی پتہ تھا کہ جہاں مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج ناظرین اکرام، یہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے دور کے اندر یہ فتنہ قادیانیت، مرزائیت کا فطرہ چل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس چلے جانا چاہیے۔ لیکن آؤ، یہ غزوہ بدر ہی ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ کون محمد رسول اللہ کا غلام ہے،
اور کیا رشتہ داری ہے اس غزوہ کے اندر، آپ علماء کرام سنیں گے کہ وہاں بھائی بھائی کے مقابلے کے اندر ہے، چچا بھتیجے کے مقابلے میں ہے، بھانجا ماموں کے مقابلے کے اندر ہے، تو یہ کزن کے مقابلے کے اندر ہے، لیکن فرق کیا تھا؟ ایک طرف عالم کفر تھا اور ایک طرف عالم اسلام تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ہمیں مقام اور ملا ہے، ہمیں مرتبہ ملا ہے، ہمیں رتبہ ملا ہے، یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کے ساتھ ضرور محبت کرے جو کریم آقا کا غلام ہے، اس کے ساتھ پیار کرے جو مدینے کے تاجدار کا غلام ہے، لیکن جس کا میرے کریم آقا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جس کا میرے کریم آقا کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادنا سی کوئی ایسا لفظ بول دیتا ہے جو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا جس کے گلے کے اندر ہے، ہم تو اس کے جو جوتے ہیں، اس کی جو خاک ہے، ہم اس کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا جذبہ کیا تھا، جس جذبے کے ساتھ، کس عشق کے ساتھ وہ میدان بدر میں جا رہے تھے۔ تو علامہ صاحب اس کے بارے میں تھوڑا سا میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن یہ آیات کی روشنی میں کہ صحابہ کا جذبہ کیا تھا اس میدان بدر کے اندر جب کفار کے مقابلے میں صحابہ جا رہے تھے۔ دیکھیں، غزوہ بدر جیسے آپ نے کہا اسلام کی پہلی جنگ ہے، حق و باطل کا پہلا معرکہ ہے جو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ لڑا گیا، باقاعدہ فوج کے، اگرچہ اس سے پہلے ایک دو سریے پیش آ چکے تھے، لیکن باقاعدہ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی جو کفر کی منظم فوج کے ساتھ مسلمانوں نے لڑی ہے۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعداد کے لحاظ سے ننھی سی فوج جو 313 نفوس پر مشتمل ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بیمار ہے، تو سب کھڑے ہیں جذبہ لیے کہ ہم میدان جہاد میں شہادت کے لیے تیار ہیں۔ اور وسائل یعنی ساز و سامان کی حالت کیا ہے کہ جس کو شاعر نے بیان کیا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ کس کے ساتھ؟ کہ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، یہ تھا جنگ کے لیے مسلمانوں کے پاس ساز و سامان، ہتھیار۔ اور شاعر کہتا ہے بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، اور انہوں نے بدل کر پھر دکھا بھی دی اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پروگرام، سارے حضور کے غلام کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ کیا پروگرام ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آب زر کے ساتھ لکھا ہوا جواب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس طرح جواب نہیں دیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو جواب دیا تھا کہ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں ہو کر آگے پیچھے آ کر لڑیں گے، ہم ہر طرح سے اپنی جانیں آپ پہ قربان کر دیں گے۔ یہ حضور کے صحابی حضرت مقداد کا یہ جذبہ ایثار تھا۔ تو نبی پاک سن کر حضور کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ خوش ہو گئے، اور اس کے ساتھ حضور کے ننھے صحابہ جن میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت براء ابن عازب، حضرت انس ابن مالک، حضرت جابر، حضرت رافع بن خدیج، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تھے، لیکن جذبہ شہادت کے سے لبریز میدان جہاد میں شرکت کے لیے، لیکن عمر چھوٹی ہونے کے بنا پہ نبی پاک نے ان کو واپس کر دیا۔ لیکن حضرت سعد ابن نبی وقاص کے بھائی حضرت عمیر، ان کی عمر 16 سال ہے، تو وہ آنکھیں بچا رہے ہیں، جذبہ شہادت موجزن ہے، لیکن حضور کی آنکھوں سے بچ رہے ہیں کہ کہیں مجھے واپس سرکار نہ کر دے، میں ایسے چپکے سے جنگ میں شامل ہو کے میں بھی لڑ لوں۔ لیکن جب ان کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو نبی پاک نے ان کو واپس بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ تو حضرت عمیر رونے لگ گئے،
کہ مجھے شہادت کے جذبے سے محرومی ہو رہی ہے، میں میدان جنگ میں نہیں لڑ رہا، تو وہ اتنا روئے کہ حضور نے ان کے روتے ہوئے دیکھے، حضور نے انہیں اجازت دے دی، بلکہ ان کی تلوار کے لیے اپنی تلوار کا پرتلہ خود نبی پاک نے پھر ان کو لگا کر دیا۔ تو یہ نبی پاک کے صحابہ کا اور ننھے ننھے صحابہ کا، بچوں کا یہ جذبہ دیکھیں دین مبین کے لیے، اسلام کے لیے کیا جذبہ تھا کہ جب انہیں محروم کیا جا رہا ہے تو وہ رو رہے کہ ہمیں محروم کیوں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کے اندر یہ جذبے پیدا کرنے ہیں۔ جیسے رمضان مبارک ہے تو کتنے والدین بچے چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن والدین انہیں روزہ نہیں رکھواتے ہیں۔ بچوں کو رکھوائیں روزہ، انہیں روزہ رکھنے دیں، انہیں مشقت اٹھانے دیں، انہیں تکلیف دین مبین کے لیے برداشت کرنے کی یہ جو تربیت ہے انہیں لینے دیں۔ کل جب وہ بڑے ہوں گے، کل جب وہ بڑے ہو کے روزہ رکھیں گے تو بڑی خوشی سے وہ رکھیں گے۔ آج کتنے لوگ روزہ سب نہیں رکھ رہے، جی ہم نے کام کرنے پہ جانا ہے، کام بڑا سخت ہے، روزہ تکلیف دے گا۔ اگر آج بچپن میں ہم یہ مشقت اٹھانی انہیں سکھا دیں گے، کل بڑے ہو کے وہ بخوشی چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، جتنا مرضی سخت کام ہو، وہ روزہ ضرور رکھیں گے۔ جس طرح یہ ننھے ننھے صحابہ نے رمضان مبارک کے 17 رمضان ہے آج، تو 17 رمضان کو انہوں نے جناب جا کے میدان جنگ میں اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ روزے سب نے رکھے ہوں جناب۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ تھا جب یہ سب نے اپنے اپنے جذبے پیش کیے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی اسلام کے لیے ایسے جذبے عطا فرما دے۔ تو ناظرین کرام، میرے ذہن کے اندر بھی ایک واقعہ وہ منظر آ رہا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر تیار کر رہے ہیں، 2 بھائی ہیں معاذ اور معوذ۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تھوڑی عمریں ہیں، غالباً ایک کی 9 سال ہے، ایک کی 7 سال ہے۔ اب بڑے بھائی کو اجازت مل گئی ہے جنگ میں جانے کی، لیکن چھوٹا وہ کیا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قد میں مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں اس سے زیادہ ہوں، یا رسول اللہ میری کشتی اس کے ساتھ کرا لیجئے۔ اب جب کشتی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائی، اب چھوٹا جو ہے بڑے کے کان میں کیا کہتا ہے، بھائی تجھے اجازت مل گئی ہے، تم گر جانا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی، میں بھی میدان جہاد میں چلا جاؤں گا۔ اب اسی طرح معاملہ ہوا، میرے کریم آقا نے دونوں کو اجازت دی ہے، لیکن ناظرین کرام میدان جنگ میں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ وہاں پر یہ پوچھتے جا رہے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح وہ ابو جہل کہاں ہے جس سے بڑے بڑے لوگ ڈرتے تھے، بڑے بڑے طاقتور ڈرتے تھے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، چھوٹے ننھے معصوم بچے تم نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے یہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ہمارے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنی زبان دراز کرتا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں یا وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے، اور ان ننھے منھے بچوں نے، دونوں نے، معاذ اور معوذ دونوں بھائیوں نے مل کر ان ننھی تلواروں کے ساتھ یہ جو اسلام کا بڑا دشمن تھا اس پر حملہ کیا اور اس کے گردن جو ہے اتار دی۔ قتل کرنے والے یہ دونوں ہیں۔ جب وہ زخمی تھا تو گردن تو اس کی دوسرے ایک صحابی تھے انہوں نے اتاری تھی، لیکن اصل جو تھے کامیابی حاصل کرنے والے، اصل حملہ کرنے میں یہ 2 ننھے شہزاد مہمان۔ حاضرین کرام، حضرت صاحب روزے کی بات کر رہے ہیں، بازار میں نکلے ہیں، دیکھے ہیں لوگ سر عام کھا رہے ہیں، کہا یار کیوں کھاتے ہو، رمضان کا روزہ مہینہ ہے، 1 مہینہ ہمارے پاس مہمان ہے، کم از کم نہیں روزہ رکھا تو چھپ کر کھا لو۔ کہتے جی مزدوری کرنے آئے ہیں۔ یاد کر رکھو ناظرین کرام، یہ گرمی یہ کوئی گرمی نہیں ہے، یہ پریشانی یہ کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ مشقت کوئی مشقت نہیں ہے۔ ذرا وہ تصور اپنے ذہن کے اندر کریں، جب قیامت کا دن ہوگا، جب سورج سب نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح ہوگی، جب ہر کسی کو اپنی فکر پڑی ہوگی، اس وقت لمحے یاد کرو آج اس اولاد کے لیے کر رہے ہو کہ یہ اولاد کل قیامت کے دن دور بھاگ رہی ہوگی، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے دور بھاگ رہی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں تصور کرے اور پھر اپنے بارے سوچے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ 1 مہینہ ہے جس کا نصف سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، خدا را اس کے اندر اپنے لیے بخشش کا سامان اکٹھا کریں، مالک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، پھر پتہ نہیں زندگی کے اندر یہ لمحے اور یہ گھڑیاں میں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ناظرین کرام، میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جان باز صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔
جنہوں نے دین متین کی خاطر نہ گھر کی پرواہ کی ہے، نہ باہر کی پرواہ کی ہے، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی ہے، نہ زندگیوں کی پرواہ کی ہے۔ ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مدعا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے اور اسلام کا جو پرچم ہے وہ سر بلند ہو جائے۔ ذرا تصور کیجیے 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 313 صحابہ ہیں جو اس لشکر جرار کے ساتھ، جن کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر بھی ہیں، پورے زرہ بھی ہیں، وہ لیس ہو کر تیاری کر کے وہ آج اس عالمی اسلام کو، اسلام کی جو تھوڑی سی جو شمع روشن ہے اس کو آج وہ بجھانے کے لیے، گل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن جس شمع کی حفاظت خود خالق کائنات حضرت صاحب کر رہا ہو، اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ پھر خالق کائنات نے کیسے وہ منظر دنیا کے سامنے دکھائے کہ جب جذبہ ایمانی، قوت ایمانی انسان کے اندر ہو تو پھر یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ ہتھیار، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، میرے نبی کے غلاموں کی شان کیا ہے کہ اگر 10 غلام ہو 200 کے مقابلے میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مسلمانوں کو 200 مسلمانوں پر فتح عطا فرمائے گا۔ یہ قوت تھی، یہ طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو ناظرین اکرام، اس کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں اور 313 صحابہ ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک 1000 کا لشکر ہو، آج لوگ میرے کریم آقا علیہ السلام کے علم کے بارے میں بات کریں، ذرا تصور تو کرو یار، آؤ تو صحیح، ذرا میدان بدر کے اندر بھی معاملہ دیکھ لو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کی صفحے بھی درست فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نشان بھی لگا رہے ہیں کہ اے میرے غلاموں، کفار کا فلاں سردار یہاں قتل ہوگا، کفار کا یہاں سردار یہاں قتل ہوگا، یہاں قتل ہوگا، یہاں قتل ہوگا، نام لے لے کر جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور اگلا دن جب آیا تو کیا منظر دیکھے، جہاں جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی اسی جگہ کفار کے سردار جو ہے وہ قتل ہوئے پڑے ہیں۔ ذرا تصور تو کرو، خیال تو کرے کس راستے پر چل نکلے ہیں، کون سا راستہ آپ نے اپنے لیے چوز کر لیا ہے۔ جب دینے والے میرے رب ذوالجلال ہے، لینے والے اس کے محبوب ہیں، دینے والا جانے یا لینے والا جانے، تو اور میں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے تجھے اور مجھے وہ نبی اور رسول عطا فرمایا۔ وہ کائنات کے ساری کائنات جن کے لیے بنائی، اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں تو اس نبی کی امت ہونے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، صحابہ کے جو جذبے تھے، صحابہ کا جو جوش تھا، جو ولولہ تھا، اور پھر جو اللہ کی رحمت ان پر نازل ہو رہی تھی، اس کے بارے میں چاہوں گا حضرت صاحب تھوڑا سا آپ ناظرین کرام کے سامنے تذکرہ فرمائیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غلاموں پر کرم نوازیاں فرمائی ہیں، جو رحمتیں نازل ہوئیں، اس کا تذکرہ جو ہے فرمائیے۔ اور ہمیں اپنے دلوں کے اندر ہمیں بھی اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنا چاہیے کہ اگر آج بھی وہ بدر والی فضا پیدا ہو جائے تو آسمان سے آج بھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں صحابہ کرام جب بے سر و سامانی کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں نکل آئے، تو پھر میدان جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ کے جذبے کو خوب ابھارا اور فرمایا کہ اگر انہیں اس میدان میں تم صبر کرو، فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو میں 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی۔ پھر فرمایا ہاں کیوں نہیں، قرآن پاک میں سورہ انفال کے اندر غزوہ، سورۃ نساء کے اندر، اور سورہ انفال، سورہ نساء، سورہ آل عمران کے اندر اس غزوہ کے مضامین بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ اگر ہاں کیوں نہیں، میں 3000 کی بجائے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ یعنی اللہ نے تعداد کو بڑھا دیا کہ تم ہمت نہ ہارنا، استقامت اختیار کرنا، صبر کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھنا، تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نے استقامت کے ساتھ اس کی راہ میں ڈٹ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ بلکہ ساتھ اللہ نے پھر فرشتوں کو فرمایا کہ تم بدر میں اترو، بدر میں جاؤ، اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی جب بندہ اللہ کے بھروسے پر، توکل پر میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم میرے بندے کی مدد کرو اور کافروں کی گردنیں اڑا دو۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں کے کہا کافروں کی گردنیں اڑاؤ اور ان کے پور پور کو تم توڑ ڈالو، ان کے جوڑ جوڑ پر ضربیں لگاؤ۔ اور مزید اللہ نے فرمایا کہ میں ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دوں گا۔ یہ قرآن پاک کی آیات کے مضامین مفہوم ہے جو
میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن پاک میں اللہ نے کس طرح نبی پاک کے صحابہ کے جذبے کو ابھارا، انہیں صبر کی تلقین کی، اور رحمت الہی کے مناظر بھی قرآن کس طرح بیان کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر نیند کی چادر اڑا دی، صحابہ کرام جاگے ہوئے تھے کئی دنوں کے، تو انہیں نیند آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھڑے کھڑے ان پہ نیند کی چادر طاری کر دی۔ دشمن سامنے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کھڑے ہیں ہمارے مقابلے پہ، لیکن صحابہ تو سو رہے تھے، وہ اپنی نیند پوری کر رہے تھے۔ جب نیند پوری ہوگی، جسم کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ریلیکس کر دیا، سکون آ گیا، قوت اور طاقت بحال ہوگی۔ اسی طرح انہیں پانی کی بھی ضرورت تھی۔ کافر جو آئے تھے انہوں نے نشیبی جگہ پر، گہرائی والی جگہ پر پانی تھا، وہاں انہوں نے قبضہ کر لیا، تو مسلمانوں کو ضرورت تھی، یہ ریتلی جگہ پہ کھڑے تھے، اللہ نے بارش کا نزول فرما دیا، کیونکہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا کہ تمہیں تو پانی کی ضرورت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، کسی کو طہارت کی حاجت ہے، کسی کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کسی کو پینے کے لیے، جانوروں کے لیے ضرورت ہے، تو اللہ نے بارش کا نزول فرمایا، سب نے پانی کا انتظام بھی کر دیا، اور یہ بھی اللہ نے اپنی رحمت نازل کر دی کہ بارش برسا دی، اور جو مسلمان جس جگہ کھڑے تھے وہ ریتلی جگہ تھی، وہ ریت بیٹھ گئی، مسلمانوں کے پاؤں جم گئے، اور جو کافر تھے وہ نشیبی جگہ پہ تھے، وہ وہاں پھسلن پیدا ہوگی، ان کے جانوروں کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے اور وہاں پھسلن پیدا ہوگی۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کرائی، اور دوسرا یہ کہ کافروں کو اللہ نے دکھایا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، اور مسلمانوں کو دکھایا کہ کافر تھوڑے ہیں، تاکہ کافر بھی زیادہ مسلمان دے کے ڈر کے بھاگ نہ جائیں، اور مسلمانوں کے جذبے کو بھی اللہ نے قائم رکھا کہ تھوڑے سے تو ہیں تو ان کے ساتھ ہم نبڑ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جذبوں کو اللہ نے برقرار رکھا۔ یہ اللہ کی حکمتیں تھیں۔ اللہ ایک چیز، ایک حق کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، باطل کو واضح کرنا چاہتا تھا، حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا، اور نبی پاک کے صحابہ کے جذبے کو ابھارا، ساتھ اپنی رحمتوں کا نزول بھی کیا، اور فرشتے بھی نازل ہوئے۔ آج بھی اگر جیسے حضرت صاحب نے کہا ہمارا ایمان ہو کامل، تو اللہ آج بھی فرشتوں کو نازل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ غزوہ بدر وہ تھا جس کے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کمالات اور جو معجزات ہیں وہ بھی پورے عروج پر تھے۔ جب رات پڑی اور ساتھ بتا دیا کہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو پھر رونا دھونا بیٹھ نہ جایا کرنا، اور مدینے کے تاجدار کی سنت ہمارے سامنے ہے، غزوہ بدر کی رات ہے، اگلے دن یہ مارکہ پیش آنا ہے، مدینے کے تاجدار اپنی اس جھونپڑی کے اندر جہاں وہ ان کے خیمہ لگایا گیا ہے، کریم آقا تشریف فرما ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تو ساری رات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں کبھی قیام کی حالت ہے، کبھی سجدے کی حالت ہے، اور رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان جو تیرے نام لینے والے ہیں، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو یا اللہ قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، یا اللہ جو تو نے وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے کریم آقا ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے، تو ہمیں یہ درس دے دیا، ہمیں بتا دیا کہ مشکل گھڑیاں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، مشکل لمحات آتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ رونا کام نہیں ہے، پریشان ہونا کام نہیں ہے، بلکہ رب کی بارگاہ میں اس سے مدد طلب کرنا یہ اصل کام ہے۔ اور پھر غزوہ بدر کے اندر علامہ صاحب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، اور صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابہ کا جذبہ کیا تھا۔ اگر کسی کا بازو جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، بات ایسا بھی آتا ہے کہ بازو علیحدہ پکڑے ہوئے ہاتھ میں ہے، تھوڑا سے ساتھ جڑی ہوئے ہے، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بازو علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی طبیب پہ، اللہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے جب غلام آئے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج لوگ نبی کی مثل تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لواب دہن لگایا، لواب دہن لگانے کی دیر تھی، اللہ نے وہ بازو کو بھی درست فرما دیا۔ اگر صحابی آنکھ کا ڈھیلا لے کر آتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھ کا ڈھیلا رکھ کر اصل جگہ کے اندر اس کے اوپر لواب دہن لگاتے ہیں، اللہ اس کو درست فرما دیتا ہے۔ کسی کی تلوار ٹوٹتی ہے، مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور یہاں بھی حضرت صاحب بڑے عجیب منظر ہے، اب ایک لوہے کی تلوار ہے،
ٹوٹتی ہے, صحابی میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سی تلوار اس کو دیتے ہیں؟ وہ کھجور کی چھڑی عطا کرتے ہیں, فرمایا جا یہ لے جا اور دشمن کے مقابلے میں چلا جا. اب صحابی تھے, وہ صحابہ تھے جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو کلمات نکل گئے وہ سمجھتے تھے کہ نظام دنیا کا چینج ہو سکتا ہے, مصطفیٰ کے کلام کے اندر, آپ کی گفتگو کے اندر ذرا بھی فرق نہیں آ سکتا. جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا یہ تلوار ہے, جاؤ دشمن کے ساتھ لڑو, پھر نہیں یہ پرواہ کی یہ کھجور کی سوٹی لے کر یا رسول اللہ دشمن کے مقابلے میں جائیں, وہاں نیزے ہیں, وہاں تلواریں ہیں, وہاں زرہ ہیں, کیسے یہ کاٹیں گے لوگوں کی گردنیں؟ نہیں, صحابی کا عقیدہ تھا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا تلوار تو پھر یہ تلوار کے کام دے گی. تو ناظرین اکرام, یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کی جو عزم ایمانی ہے, صحابہ کے جو میرے کریم آقا کی زبان اقدس پر یقین ہے اور رب کی رحمت پر بھروسہ جو ہے اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائے. مختصر سا وقفہ ہے, ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پروگرام صدائے رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا غزوہ بدر کا, کہ غزوہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رب کی ذات پر توکل اور بھروسہ, اور پھر صحابہ کا اپنے محبوب کی زبان اقدس پر جو یقین, اس کے مناظر آج دنیا کو دکھائے جا رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کس طرح اپنے محبوب کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. نہیں فکر کہ ہزار کا لشکر سامنے ہے, نہیں فکر ان کے پاس نیزے ہیں, نہیں فکر ان کے پاس تلواریں ہیں, نہیں اپنی کوئی فکر کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں لڑنے کے لیے, تلواریں بھی پوری نہیں ہے, زرہ بھی پوری نہیں ہے, گھوڑے بھی سواری کے لیے پورے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی صحابہ کا جذبہ ایمانی وہ دید کے قابل تھا. فرشتے بھی آسمان پر رشک کر رہے تھے مدینے کے غلام کے, مدینے کے تاجدار کے غلاموں کو یہ جذبہ دیکھ کر. تو ناظرین اکرام, اس غزوہ کے اندر بوڑھے بھی لوگ شامل تھے, اس کے اندر جوان بھی شامل تھے, اس کے اندر بچے بھی شامل تھے. وہ بچے جنہیں علامہ صاحب نے پہلے ذکر کیا کہ آج ہم بچوں کو اس مشقت میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, بچے کہہ رہے ہیں ہم روزہ رکھنا ہے, ہم نے روزہ رکھنا ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا تم کمزور ہو جاؤ گے, تم پر نکاحت کا عالم طاری ہو جائے گا. آج صرف ایک فکر لگی ہوئی ہے, ایک فکر لگی ہوئی ہے ماں باپ کو کہ میرا بیٹا کلاس میں فرسٹ آنا چاہیے, وہ جس انداز سے ہے وہ آنا چاہیے. لیکن یاد رکھنا اصل کامیابی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, میں اس علم کی نفی نہیں کر رہا. ناظرین اکرام کے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے, علم حاصل ضرور کرنا چاہیے, اچھا علم حاصل کرنا چاہیے, جدید علم حاصل کرنا چاہیے, ٹیکنالوجی کے علم حاصل کرنا چاہیے, سائنس سارے علم حاصل کرنے چاہیے. لیکن علم کے ساتھ ساتھ اصل جو مقصد ہے, اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی غلامی جو ہے اس کا بھی پٹا اپنی اولاد کے گلے میں ڈالنا چاہیے, کہ پتہ چلے ہماری پہچان علم کی وجہ سے صرف نہ ہو کہ یہ سائنسدان ہے, یہ انگریزی اچھی بول لیتا ہے, اس کو میتھ بڑی اچھی آتی ہے. نہیں, وہ ساری چیزیں آنی چاہیے. ساتھ ساتھ ہماری پہچان یہ ہو کہ ہمارا بیٹا نمازی ہو, ہمارا بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو, ہمارا بیٹا مدینے کے تاجدار کی میٹھی میٹھی سنتوں کو اپنانے والا ہو. جب یہ اپنائے گا تو ناظرین اکرام یہ والدین کے لیے دنیا میں عزت کا باعث بنے گی, اور کل قیامت کے دن یہی چیزیں انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو آج ہم تذکرہ کریں کہ مختلف صحابہ کے کا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے بڑے جو کافر قتل ہوئے ان کے کس طرح کس کو نے قتل کیا, اور بچوں کا کیا اس کے اندر کارنامے تھے غزوہ بدر کے اندر, اس کے بارے میں آپ مختصر سا ناظرین کرام کو تھوڑا سا آگاہ فرمائیں. جیسا آپ نے پہلے عرض کیا حضرت معاذ اور معوذ کا, ان کو نبی پاک علیہ السلام نے لے جانے سے انکار کر دیا تھا. ان میں سے جو بڑا بھائی ہے اس نے ایک بات کہی, اس نے کہا کہ طاقت تو میدان میں دیکھی جاتی ہے, طاقت میدان میں دیکھی جاتی ہے اور ہم طاقت میں کسی سے کم نہیں ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اس بڑے بھائی کی بات سنی تو نبی پاک نے اس کو جانے کی اجازت دے دی. تو پھر جیسے آپ نے کہا کہ پھر چھوٹے بھائی نے کہا تیرا تو کام ہو گیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میری کشتی کروائیں, میں تو اس سے زیادہ طاقتور ہوں, یہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے.
تو یہ بچوں کا جذبہ ہے نا، دیکھیں کیسا جذبہ ہے. یہ ایسی کہانیاں، یہ سٹوری ہمیں اپنے بچوں کو سنانی چاہیے. صحابہ، ننھے صحابہ کی سٹوری ہیں، یہ کہانیاں مائیں بچوں کو سنائیں تو بچے اسلام کے مجاہد اور سپاہی بن کے نبی پاک کی ختم نبوت پہ اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے میدان عمل میں موجود ہوں گے. تو کہا آپ کشتی کروا لیں. جب کشتی کا موقع ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اس نے بڑے بھائی سے کہا تیرا کام ہو گیا، اگر تو نیچے گر جائے گا تو میرا کام بھی ہو جائے گا. بہرحال بڑا بھائی گر گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے دونوں کو اجازت دے دی. یہ میدان جنگ میں چلے گئے. تو میدان جنگ میں انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، جنگ جب عروج پہ ہے تو ان کی ملاقات دوران جنگ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ہوگی. کہنے لگے چچا جان ہمیں بتاؤ ابو جہل کون ہے، کدھر ہے، ہمیں اس کی پہچان کروا. پوچھا بیٹا تم نے ان سے کیا کہنا، وہ تو سردار ہے عرب کا. نہیں آپ ہمیں بتائیں. کہا تم نے کہنا کیا اسے. کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرتا ہے، رسول کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں وہ دکھا دیں بس. تو شاعر نے بچوں کا جذبہ اس طرح بیان کیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو ادھر سے کہیں وہ ابو جہل وہ نشے میں جناب، طاقت کے نشے میں وہ ایسے جناب جھومتا ہوا آ رہا تھا. کہا وہ دیکھو وہ ہے، وہ آنے والا وہ ہے. تو ان دونوں بھائیوں نے بڑھ کر آگے اس پہ حملہ کیا اور اس کو خوب اس کو زخمی کیا. تو جب وہ ابو جہل گر رہا تھا تو اس کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے جب اپنے باپ کا یہ حشر بچوں کے ہاتھوں میں دیکھا وہ بھاگا. اس نے آ کے ان بھائیوں پہ حملہ کیا تو ایک بھائی کے کندھے پہ اس کی تلوار لگی اور کندھا جو تھا اتر گیا. صرف تسمے کے ساتھ لٹک رہا تھا، پٹھے کے ساتھ ناظرین لٹک رہا تھا، لیکن وہ چیخا نہیں، رویا نہیں، بھاگا نہیں. یہ جذبہ، یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے مسلمانوں کا. وہ دوڑا نہیں، رویا نہیں، بھاگا نہیں. اس نے دیکھا کہ جنگ لڑنے میں یہ میرا جو بازو لٹک رہا ہے یہ رکاوٹ بن رہا ہے. اس نے اس بازو کو کھینچ دیا یا تلوار سے کاٹ دیا، علیحدہ کر دیا اور جنگ میں لڑنے میں مصروف ہو گیا. تو ایسے جنگ میں وہ لڑتے لڑتے وہ اپنا بازو لے کے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ، بازو لہدہ اترا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو حضور نے اس بازو کو اس کی جگہ پہ رکھا اور اپنا لعاب دہن سرکار نے لگایا اور اللہ نے اس کے بازو کو وہیں ٹھیک فرما دیا. وہاں یہ حضور کی طبابت، حضور کے معجزے عروج پر تھے، کمالات مصطفیٰ وہاں عروج پہ تھے. نبی پاک نے وہاں یہ اس کا بازو ٹھیک کر دیا. قطادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، وہ حضور نے وہاں لگا کے لعاب دہن لگا دیا. صحابی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک آنکھ، دو آنکھ اللہ نے مجھے دی تھی، ایک ضائع ہوگی، پھر دوسری آنکھ مجھے نبی پاک نے دی. اور یہ جو آنکھ نبی پاک نے دی تھی حضور کی وجہ سے اللہ نے یہ جو آنکھ مجھے دی، یہ آنکھ پہلی آنکھ سے زیادہ بہتر دیکھا کرتی تھی. وہ صحابی جن کی تلوار ٹوٹ گئی، جیسے آپ نے کہا وہ عکاشہ بن محصن صحابی تھے، وہ لکڑی کے ساتھ وہ کہتے وہ لڑتے رہے اور گردنیں کاٹتے رہے اور عرصہ دراز تک وہ تلوار ان کے پاس محفوظ رہی. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بڑھتے تھے ایک کافر کی گردن اڑانے کے لیے، ہم بھی تلوار اٹھاتے تھے، گردن پہلے ہی وہ اتر کر آگے گر جاتی تھی، یعنی وہ فرشتے ان کی گردنیں اتار رہے تھے. اسی طرح امیہ بن خلف جو نبی پاک کا بہت بڑا دشمن تھا، وہ امیہ بن خلف جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، اتنی تکلیفیں ان کو دیا کرتا تھا. وہ ظالم بھی اسی جنگ میں مارا گیا، ابو جہل بھی مارا گیا. تو جب میدان جنگ کا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو نبی پاک نے ساری مطلب کہ تفصیلات لی. تو فرمایا ابو جہل کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ. وہ گئے میدان جنگ کا جائزہ لیا، ابو جہل کو ڈھونڈا تو دیکھا وہ آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ابھی ادھر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، ابھی وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، ہوش میں تھا. تو آپ نے، اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر غم نہیں کہ میں مارا جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ کہ مجھے مارا کسانوں نے ہے. یعنی کہ وہ کسانوں کے بچے تھے، معاذ اور معوض کھیتی باڑی کرتے تھے. تو
تو یعنی اس کا غرور یہاں بھی ختم نہیں ہو رہا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی کہنے لگا کہ تو میرے سینے پہ چڑھ کے تو میری گردن کاٹے گا، یہ بھی میرے لیے افسوس کا مقام ہے۔ بہرحال آپ نے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام کو سارا معاملہ سنایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ خود پھر گئے ابو جہل کے لاش کے اوپر حضور تشریف لائے، اور حضور نے اس کو دیکھ کے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، اس امت کا فرعون ہے۔ عزیزان گرامی ناظرین، یہ نبی پاک کے جو ننھے صحابہ تھے ان کا جذبہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اپنے بچوں کو کہانیاں سنانی ہیں تو یہ ہیری پوٹر وغیرہ اور یہ بے تکی یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، یہ آج بچے جناب موٹو پتلو کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شیوا، یہ کس قسم کے بیکار کارٹون ہمارے بچوں کو دکھائے جا رہے ہیں۔ ان کو اس کی بجائے نبی پاک کے جو صحابہ ہیں، بچے ہیں، ان کی سٹوری سناؤ۔ نبی پاک کی آل کی جو بچے ہیں ان کی سٹوریاں اپنے بچوں کو سناؤ، تاکہ ان کے اندر جذبہ دینی پیدا ہو، انہیں پتہ ہو کہ مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے اسلام کے لیے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکیں۔ تو ناظرین کرام، ہر صحابی کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ تو یہاں پر صحابی کی کوئی بات نکلی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک میرا غلام، میرا صحابی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ دیکھا ہے، اگر وہ ایک مٹھی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور عام بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، پھر بھی میرے صحابی کے رتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج ہماری زبانیں حضرت صاحب بڑی بڑھ چکی ہیں، بہت تیز ہو چکی ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہماری زبانوں میں آتا ہے وہ ہم نکالتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کا گھاٹا کیا ہوگا؟ ان کی شان کے اندر کمی نہیں آئے گی، ان کے رفتوں کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ چاند پر انسان تھوکتا رہے تو انسان کے اپنے منہ پر تھوک پڑتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس سے ایمان انسان کا چلا جائے گا، انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن جب جائے گا تو خالی ہاتھ لے کر جائے گا۔ آج وقت ہے اس زبان کو، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان جن زبان ہے اور دو رانوں کے درمیان جن جو شرمگاہ ہے، فرمایا اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں ہیں، ہم غیبت، گلا، گفتاری اور بے حیائی کی جو گفتگو ہے ان سے بچیں، اور اپنی محافل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے ذکر کریں، تذکرہ کریں۔ تو یہ سب جو صحابہ غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے، صحابی، میں نے جیسے عرض کیا، ہر صحابی بڑی عظمت والا ہے، ہر صحابی بڑی شان والا ہے، ہر صحابی بڑے مقام والا ہے، لیکن جو بدری صحابہ ہیں کیا ان کو زیادہ مقام اور مرتبہ ملا ہے؟ کیا زیادہ رتبہ ملا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شان اور فضیلت بیان فرما دیا؟ دیکھیں صاحب، جو سنن نبی داؤد ہیں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت کی نظر سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے ان کو رحمت کی نظر سے دیکھا، فرمایا جو چاہو کرتے پھرو، ہم نے تمہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ ان کو عظمت اور مقام 313 صحابہ، یہ 313 کا عدد بھی بڑا کمال کا، بھی میں اس پہ آپ کو ایک جناب عرض کرتا ہوں۔ پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک روایت نقل کی، رفاع بن رافع اس کو روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آگے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بدری صحابہ کو کس درجے میں شمار کرتے ہیں؟ جن صحابہ میں بدر میں شرکت کی تھی ان کا درجہ کیا آپ نے رکھا ہوا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہم نے ان صحابہ کو تمام مسلمانوں سے افضل درجے میں شمار کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے وہ فرشتے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، ہم بھی آسمان میں انہیں باقی فرشتوں سے افضل تصور کرتے ہیں۔ اور نبی پاک کے صحابہ کہ حضور کے زمانے میں یہ قانون جاری کر دیا گیا تھا کہ بدری صحابہ سے آگے کوئی بندہ نہ چلا کرے راستے میں۔ اگر کوئی بدری صحابی ہے تو کوئی بندہ، کوئی صحابی جو ان
मैदान बदर में हाजिर नहीं हुआ तो उनसे आगे ना चले, उनसे पीछे पीछे चलने का हुक्म है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे बाज़ार जा रहे थे तो एक आदमी आगे उनसे चल रहा था, पीछे से नबी पाक अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ला रहे थे। आपने देखा तो आपने दूर से उस आदमी को आवाज़ दी, आगे चलने वाले को, तुम्हें नहीं पता चल रहा कि पीछे अबू बकर सदीक़ है, तुम उनसे आगे चल रहे हो, पीछे आ जाओ, उनसे आगे ना चलो। तो ये सीनियरिटी का जो लिहाज था ये तो उस ज़माने में भी करवाया गया था। और किताबों में ये लिखा है, कुतुब में ये लिखा है कि जो ये 313 सहाबा हैं, बुजुर्गान दीन अकाबरीन उम्मत का ये वजीफ़ा भी रहा है, इन 313 सहाबा का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करो तो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। हाज़रीन नाज़रीन, जैसे ये कोरोना की वबा चल रही है, इसके हवाले से मैं 313 की बरकत बताने लगा हूँ कि अभी लास्ट ईयर जब कोरोना का आगाज़ हुआ था तो किसी बुज़ुर्ग की ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कोरोना का इलाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया। साहब नबी पाक ने फरमाया मेरा पैगाम पहुंचाओ लोगों को कि परेशान ना हो, ये वजीफ़ा पढ़ो, अल्लाह तुम्हें महफूज फरमा लेगा। क्या नबी पाक ने फरमाया था? फरमाया 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी, 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़नी है। और फरमाया नबी पाक ने कि 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो। 313 का अदद, 313 मरतबा। ग़ज़वा बदर में 313 सहाबी थे, हजूर ने वो अदद देखें अपनी उम्मत को दिया, उसकी कदर भी करवाई। फरमाया 313 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ो, ये वजीफ़ा पढ़ना तुम्हारा काम है। हजूर ने फरमाया परेशान ना होना, अल्लाह तुम्हें इस वबा से महफूज फरमाए। आखिरी बात ये कि जबरील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ मैदान जंग के अंदर थे तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया है कि दूसरे फरिश्ते जिधर भी जाते रहें, तूने मेरे महबूब के साथ मैदान जंग के अंदर रहना है और मेरे महबूब से पूछना प्यारे महबूब आप राज़ी हो कि नहीं राज़ी, जब हजूर राज़ी कहें तो फिर तुमने जुदा होना है। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने नबी पाक से पूछा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने यह फरमाया था, अब आप बताएं आप राज़ी हैं कि नहीं राज़ी। सरकार ने फरमाया मैं राज़ी हूँ। तो जब सरकार ने कहा मैं राज़ी हूँ तो फिर जिब्रील अमीन वापस चले गए। और आखिरी बात हज़रत साहब, वो जो आपने कही कि हजूर ने खैमा लगा के सारी रात दुआ की, उसे अरीश अरबी ज़ुबान में खैमे को बोलते हैं। वहाँ आज वो मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद अरीश के नाम पे वहाँ मस्जिद कायम है। अल्लाह ताला सब सुनने वालों को वहाँ ले जाए। अल्लाह ने इस फ़कीर को सादत दी है कि वहाँ उस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज भी अदा की है, शुहदाए बदर के कदमों में हाज़िरी भी दी है। सुनने वालों को अल्लाह ताला, हम दुआ करते शुहदाए बदर का सदका, अल्लाह हम सब को वहाँ ले जाए जहाँ हुज़ूर ने सजदे किए, दुआएं मांगी। अल्लाह हमें सर झुकाने की तौफीक अता फरमाए और शुहदाए बदर के कदमों में हाज़िरी की दौलत नसीब फरमाए। तो नाज़रीन किराम, ज़िक्र हम कर रहे थे ग़ज़वा बदर का और उसके अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जो हिम्मत थी, जो हौसले थे, जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की से कि आपकी ज़ुबान अक़दस जो कलमात निकले थे उसका मुशाहदा सहाबा ने अपनी आँखों से किया कि काफ़र उस जगह मरे जहाँ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा किया। फिर उस ग़ज़वा के अंदर नाज़रीन किराम 14 मुसलमान वो शहीद हुए हैं और काफ़र जो मरे हैं फिर उनको एक कुएँ के अंदर डाला गया। जब वापस आ रहे थे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कुएँ पर आए तो उनसे कहा क्या कुफ़ार, क्या अल्लाह ने वो वादा पूरा नहीं फरमाया जो अल्लाह ने हमारे साथ किया था? तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये काफ़िर क्या सुन रहे हैं हमारी बात? फरमाया तुम जिंदों से ज़्यादा ये काफ़िर मेरी बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और यहाँ एक अकीदा भी हमें दे दिया कि अगर एक काफ़िर मदीने के ताजदार की बात को सुन भी रहा है, समझ रहा है, तो बंदा मोमिन, उसका तो मकाम ही बड़ा अल्लाह है, रुतबा ही बड़ा अल्लाह है, उसकी शान ही बड़ी अल्लाह है। वो क्यों नहीं इस दुनिया से जाने के बाद अपनी कब्र के अंदर को इसके लिए कलाम करे। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मकाम कि वो अपनी कब्र क्यों नहीं सुनते? वो आप सुनते हैं ज़रूर, अपने ग़ुलामों के सलाम सुनते हैं, दुरूद पाक उनकी बारगाह में पहुंचाया जाता है। तो नाज़रीन किराम, फिर दूसरा जो इस्लाम है
یہ جو آج دنیا کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، پھر دین کے تاجدار نے اپنی سر زندگی اس کے پھیلانے کے اندر صرف کی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی لشکر لے جاتے تھے تو کیا ہدایات ہوتی تھی؟ پہلی ہدایت یہ ہوتی تھی کہ آپ جس علاقے سے گزرے کسی کی کھیتی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے پھلدار درخت کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ پھر جب میدان جنگ لگتی تھی، سجدہ تھا، تو اس وقت بھی سب سے پہلے جو مبارزت طلب کی جاتی تھی اس سے پہلے پیغام حق سنایا جاتا تھا کہ اب وقت ہے آج جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دین اسلام کے اندر محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ جب میدان جنگ میں جاؤ نا تو کفار کی عورتیں جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، اگر وہ میدان جنگ میں ان کی مدد نہیں کرتی تو، بچے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھے ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا، جب کسی کافر کو تم قتل کر لو تو اس کے جسم کا مسئلہ نہیں کرنا۔ یہ کون تعلیمات دے رہا ہے؟ یہ مدینے کے تاجدار تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 313 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے، جو ہمارے اندر بے شمار کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرمائے، اور جس چیز کی کمی ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے وہ کمیاں پوری فرمائے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سب کو عزتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ میرے ملک کی پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو ناظرین اکرام رمضان المبارک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ مزید ان کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ جو غفلت کر رہے ہیں، سستی کر رہے ہیں، کوتاہیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ان کے دل کے اندر بھی اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ڈال دے، اور ان کو حیا کی نعمت سے مالا مال فرمائے، تاکہ وہ رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں کے احترام بھی کریں اور اس کی قدر بھی کریں، اور رمضان کے جو باقی روزے رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ وہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سٹی 55 چینل کی انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔